السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ڈیپینڈنٹ کلاز کی ٹائپس سے روشناس کرواؤں گا۔ پہلی ویڈیو میں اس کی ٹائپس کا آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کو کلاز کی ٹائپس کا ڈیٹیلڈ بتا چکا ہوں۔ آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے۔ اس میں ڈیپینڈنٹ کلاز کی کنسیپٹ کو بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس کی فردر 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ اب ڈیپینڈنٹ کلاز دراصل ایسی کلاز ہوتی ہے جو کمپلیٹ میننگ نہیں ہوتا، اس میں خود انڈیپینڈنٹلی سٹینڈ نہیں کر سکتی، یعنی خود اکیلی معنی مکمل نہیں کرتی، تبھی تو اس کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں کہ کسی پہ منحصر ہوتی ہے۔ اب اس کی فردر 3 ٹائپس ہیں: ناؤن کلاز، ایڈجیکٹو کلاز اینڈ ایڈورب کلاز۔ اس سلسلے میں اسپیسیفکلی ناؤن کلاز کو ڈیٹیلڈ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور اس کنسیپٹ کو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بڑے ایزی وے سے انٹرپریٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اب ناؤن کلاز در حقیقت گروپ آف ورڈز ہوتا ہے جو سبجیکٹ کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور آبجیکٹ کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ جملے کی سمپل سٹرکچر سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ ہوتی ہے، تو جملے کے اندر یہ سبجیکٹ کے طور پر بھی آ سکتی ہے اور آبجیکٹ کے طور پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ ناؤن کلاز جو ہے، دیکھتے ہیں جی کیسے سبجیکٹ یا آبجیکٹ کے طور پر آتی ہے۔ فردر موو آن کرنے سے پہلے چند ورڈز کی لسٹ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ ان ورڈز سے جو ہے ناؤن کلاز سٹارٹ ہوتی ہے عام طور پر: what, when, where, why and so on you can see on this slide. So let's examine its examples. پہلی اگزامپل یہ ہے کہ یہ ناؤن کے طور پر، یہ ناؤن کلاز سبجیکٹ کے طور پر کیسے آتی ہے۔ ویری سمپل اگزامپلز کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ واٹ یو سیڈ میڈ می ہیپی، اس میں واٹ یو سیڈ ہم لوگوں نے کہا یہ گروپ آف ورڈز ہے، ناؤن کلاز ہے، تو آپ لوگوں کو 3 ورڈز مل رہے ہیں۔ واٹ یو سیڈ گروپ آف ورڈز ہو گیا۔ پھر ہم نے کہا یہ یا تو سبجیکٹ کے طور پر آئے گی یا آبجیکٹ کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب سبجیکٹ کے طور پر یہاں پہ یہ آ رہی ہے واٹ یو سیڈ، جو کچھ آپ نے کہا، میڈ می ہیپی، اس نے مجھے خوش کر دیا۔ اب یہ سبجیکٹ کے طور پر آ، ہاؤ شی سنگز، وہ جیسا اس نے گایا، ٹھیک ہے، از بیوٹیفل، وہ سب، یعنی اس کا وہ انداز۔ ان ورڈز کے پیچھے ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، ایک لحاظ سے اس کے پیچھے ایک ناؤن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہاؤ شی سنگز سے کیا مراد ہے کہ اس کا گانے کا انداز کیسا ہے، اس کی آواز کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ پھر اوپر واٹ یو سیڈ، جو کچھ آپ نے کہا، اب یہ کہنا جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سبجیکٹ کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور آبجیکٹ کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ آبجیکٹ کے طور پر کیسے آتا ہے دیکھ لیتے ہیں جی۔ آئی ڈو ناٹ نو ویئر مائی کیز آر، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویئر مائی کیز آر، کہ میری چابیاں کہاں ہیں۔ یہ جو پورشن ہے یہ آبجیکٹ کے طور پر، یہ ناؤن کلاز ہے جو آبجیکٹ کے طور پر فنکشن کر رہی ہے۔ سو نیکسٹ ون ایگزامپل، اس میں وائی ہی از لیٹ is a noun clause which functioning as an object. So the one more point that is significant to be noted is that it answers what, who or why. noun clause ہماری what, who اور why کا آنسر کرتی ہے۔ ہوپ سو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کا آنسر کروں گا اور آپ کی کنفیوژن دور کروں گا۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. سو تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.